الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ آج 15 شعبان، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سب تمام لوگ، تمام مسلمان اللہ کے حضور گڑ گڑا کے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دیں۔ ہم سب ایک دوسرے سے معافیاں اور تلافیاں بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہم لوگ ان تمام معافیوں کے باوجود بھی اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہرگز بھی نہیں۔ ہم آج معافیاں تلافیاں کرتے ہیں، کل ہم لوگوں کا وہی طریقہ کار ہوتا ہے زندگی گزارنے کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا ہے، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کرے۔ لیکن آج کی دن کی نسبت سے میں آج آپ تمام لوگوں سے ایک اور گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جس طریقے سے آج ہم لوگوں کے نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں، آج ہی کی مبارک رات کو امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی ہونا ہے۔ تمام علماء کرام حق سو کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، خاص طور پہ ریاست مدینہ کی بات کرنے والے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہوتے ہیں، جہاں پہ ہم لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہیں، اور ہم لوگ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی پیغمبر نے، کسی بھی نبی نے نہیں آنا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند احادیث موجود ہیں کہ جہاں پہ تمام علماء حق کا اور تمام مسلمانوں کا اس بات پہ مکمل طور پہ اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے۔ تو میں آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بھی اور تمام علماء حق سو سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں، بلکہ پوری امت سے جو لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھیں، آپ لوگ آج جانماز پہ جب بیٹھیں گے، نفلی عبادت کریں گے، تو اللہ کے حضور یہ دعا ضرور کریں کہ اے اللہ آپ نے جب ہم سے وعدہ کیا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کو آپ نے بھیجنا ہے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے پھیلاؤ کے لیے، کیونکہ آج ہم لوگ دیکھیں کہ پوری دنیا میں دیکھ لیں مسلمانوں کے ساتھ کس طریقے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ ہمارا فلسطین ہے، روہنگیا ہے، برما ہے، شام ہے، عراق ہے، آپ سعودیہ میں بھی دیکھ لیں کیا حالات ہیں اس وقت، آپ افغانستان میں دیکھ لیں، پاکستان میں، دنیا میں جہاں پہ بھی دیکھیں اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم و بربریت کی جا رہی ہے۔ میں دوسری بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہودی کس طریقے سے آج اپنے مسیحا کو پکارے ہیں۔ ان کا مسیحا کون ہے؟ دجال ہے، اور ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے دجال کے بارے میں ہم لوگوں سے کیا فرمایا ہے۔ میں آپ تمام لوگوں سے کہوں گی، جہاں پہ شر ہوتا ہے وہاں پہ خیر ہوتی ہے۔ تمام مومنین، تمام مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کے یہ دعا کریں کہ اے اللہ امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کا جلد جلد ظہور ہو، اور اسی کے ساتھ سیدنا عیسی علیہ السلام کا ظہور ہو، کیونکہ ہم لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ آئیں، اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں گاڑیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جہاں پہ ہم لوگ اپنے نامہ اعمال کی بات کرتے ہیں، میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ کرونا وائرس آج نہ صحیح 6 ماہ کے بعد صحیح، 8 ماہ کے بعد صحیح، 2 ماہ کے بعد صحیح، کرونا وائرس نے ختم ہو جانا ہے۔ کرونا وائرس کے ختم ہونے کے بعد ہم لوگ کیا سبق حاصل کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں نے اپنے طور طریقوں کو ویسے ہی رکھنا ہے؟ ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے، قانون کی بالادستی نہیں ہے، ہم لوگ امیر شخص ہے تو اس کے لیے قانون اور ہے، غریب کے لیے اور ہے۔ یاد رکھیے گا، پورے قرآن کا خلاصہ صرف 3 باتوں میں ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، حقوق اللہ کے بارے میں، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اور تیسرا جو حقوق العباد ہے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو تو معاف کر دے، لیکن بندوں کے ساتھ جو کیے ہوئے آپ کے حقوق ہیں ان کی معافی نہیں ہونی۔ تو ہم لوگ چاہے نمازیں پڑھیں، چاہے وظیفے پڑھیں، چاہے کچھ بھی کریں، اگر ہم لوگوں کے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو ہم اللہ کے حضور بیٹھ کے جتنی مرضی دعائیں کر لیں، اللہ ہماری دعائیں ہمارے منہ پہ دیکھ کے مارے گا۔ آئیں، آج سب سے پہلا جو کام ہے، ہم لوگوں نے آج جب نفلی عبادت کرنی ہے تو اللہ کے حضور سب سے پہلے ہم پاکستان کی خیر مانگیں گے، اپنے افواج پاکستان کی خیر مانگیں گے، کشمیر کی، فلسطین کی آزادی جہاں پہ مانگیں گے۔ میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کروں گی کہ امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کو جلد از جلد اس روئے زمین پہ بھیجیں، اسلام کا جھنڈا نافذ دوبارہ قائم کریں، اور پوری دنیا جو ہے وہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ کے کھڑی ہو جائے۔ شکریہ، سبحان اللہ۔